میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مخلوق کے اندر سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا ابلیس، مخلوق کے اندر سب سے پہلے نبی کو بشر کہنے والا ابلیس، مخلوق، آپ قرآن اٹھا کر دیکھیں سارا، ابلیس ہے جس نے سب سے پہلے مخلوق کے اندر نبی کو بشر کا کہا کہ مجھے اس کو سجدہ کرنے کا کہا، ایک بشر کو میں سجدہ کروں؟ نہیں، اس نے ایک مرتبہ بشر کہا تھا، اس نے ایک مرتبہ بشر کہا تھا، قیامت تک کے لیے ملعون اور دوستی، اور اس کو دوستی اور جہنمی قرار دے دیا گیا، اس پر خدا کی لعنت پڑتی رہی ہوگی، پڑھ رہی ہوگی، لَعَمْلَعَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ۔ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا سنو، اس نے تو ایک مرتبہ کہا تھا نا، اور اس کو میں نے یہ کر دیا، اور اس کو جو بندہ، جو لوگ دن رات بشر کی رٹ لگائے رکھتے ہیں، وہ سوچیں کہ ان کا جہنم میں کس جگہ پر طبقہ اور مقام ہوگا رات دن۔ اور اللہ پاک نے فرمایا کہ میں تجھ سے بھی اور تیری فرما برداری، تیری سنت کو پورا کرنے والوں سے بھی میں جو ان سے جہنم کو بھر دوں گا، جہنم کو بھر دوں گا۔ ہم مساوات قائم کرتے ہیں، مساوات قائم ہونی چاہیے۔ دیکھو جی، اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو آنکھیں دی ہیں، ہمیں دو کان دی ہیں، ہمیں ایک زبان دی ہے، ہمیں دو پاؤں دی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی دو آنکھیں ہیں، دو کان ہیں، ایک ناک ہے، ایک زبان ہے، دو پاؤں مبارک ہیں۔ دیکھو مساوات قائم کیا، مساوات۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ معاذ اللہ حضور ہمارے مثل بشر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ حضور معاذ اللہ ہمارے مثل بشر، بے حضور تمہارے مثل بشر ہے۔ بتاؤ، جنہوں نے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کے دو ٹکڑے کر دیے، جدی انگل نے توڑیا چند سائیں، جدی انگل نے توڑیا چند سائیں، او دے پنجے دا زور کی پوچھنا ہے۔ سبحان اللہ۔ جنہوں نے اشارہ کریں تو سورج پلٹ آئے، پتھروں سے کلمہ پڑھوا لی، انگلیوں سے چشمے چلا گئے پانی کے، ہاں تم ان کی مثل بشر، مساوات قائم کرتے ہیں، مساوات۔ اچھا میں آپ کو ایک مثال میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مساوات قائم کر رہے تم، مساوات قائم کر رہے، کیسے کرو گے مساوات؟ بتاؤ، میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ آپ مجھے یہ بتائیے، آپ کی ماں اور آپ کی بیٹی، آپ کی بہن اور آپ کی بیوی، عورت ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ہم مثل ہیں یا نہیں؟ آپ کی ماں بھی، آپ کی بیٹی بھی، آپ کی بہن بھی اور آپ کی بیوی بھی عورت ہونے کے ناطے ایک دوسرے کے ہم مثل ہیں یا نہیں ہیں؟ تو نا، بالکل ہے۔ آپ کی ماں بھی عورت ہے، آپ کی بیوی بھی عورت ہے، آپ کی بیٹی بھی عورت ہے، آپ کی بہن بھی عورت ہے، عورت ہونے کے ناطے ہم مثل ہیں یا نہیں ہیں؟ بتاؤ۔ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ، اگر بیوی کو یہ کہو کہ تم میری ماں یا میری بیٹی جیسی ہو تو کیا ہوگا؟ نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اگر بیوی کو یہ کہو کہ تم میری ماں یا میری بیٹی جیسی ہو تو شریعت کیا کہتی ہے بتائیے؟ اب تم اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہو تا وقت کہ تم 60 روزے نہ رکھو، کٹھے 60 روزے یا 60 مسکینوں کو کھانا نہ کھلانا، ایسا ہے یا نہیں؟ بتاؤ نا، ایسا ہے نا؟ اچھا اگر بیوی کو کہو کہ تم میری ماں یا بیٹی جیسی ہو تو اب پہلے کفارہ ادا کرو، 60 مسکینوں کو روزہ کھلواؤ یا 60 روزے رکھو۔ اور اگر اپنی ماں یا بیٹی کو یہ کہہ دو کہ تم میری بیوی جیسی ہو، تم میری بیوی کے مثل ہو، تم میری بیوی کے مثل ہو، تو اب کیا ہوگا؟ ایمان ہی جائے گا، ایمان سے ہی فارغ، تا وقت کہ توبہ نہ کرو، دوبارہ کلمہ نہ پڑھو۔ بیٹی کو یا بیوی، بیٹی کو یا اپنی ماں کو کہہ دو کہ تم میری بیوی کے مثل ہو۔ ہاں مجھے ایک بات بتاؤ، ہاں گھر میں مساوات قائم کرو تو ایمان باقی نہ رہے، نبیوں کے تاجدار سے مساوات قائم کرو تو ایمان باقی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، اے نبی کی بیویوں، ازواج مطہرات، فقط حضور کا جسم جن عورتوں، جن بیویوں کے جسم سے مس ہو گیا، حضور کا جسم جن کے جسم کے ساتھ لگ گیا، حضور نے فرمایا اے نبی کی بیویوں، تم سارے جہان کی عورتوں جیسی نہیں ہو، تم سارے جہان کی عورتوں جیسی نہیں ہو۔ نبی کی بیوی، نبی کی زوجہ محترمہ، ازواج مختارات میں سے کوئی، بی بی عائشہ، بی بی خدیجہ، ام سلمہ، بی بی حفصہ، کوئی بھی بی اگر سارے جہان کی عورتیں مل کر بھی قرآن کہہ رہے ان کی مثل نہیں ہو سکتی، تو تم کیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل ہو سکتی؟